الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اور ذکر کیجئے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان کی طرف، بس کر لیا انہوں نے باقی لوگوں سے پردہ، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا فرشتہ جو بن کر آیا ٹھیک ٹھاک انسان. حضرت مریم صدیقہ نے کہا بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے، اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو فرشتے نے کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 16 تا 19 ہے. دوسرا واقعہ اس سورت کا یعنی سورہ مریم کا جو اسی واقعہ کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا، اور ساتھ میں دوسری بات یہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 شبہات کا جواب ارشاد فرمایا ہے. ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ جو ان کے ہاں بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس بڑھاپے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ہو رہی ہے تو ان کی وہ اپنی قدرت اور طاقت سے ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اپنے لیے جب یہ کر سکتا ہے تو اوروں کو بھی اولاد دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرما کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت بھی پڑی تو انہوں نے مجھ سے ہی سوال فرمایا، مجھ سے ہی مانگا انہوں نے. تو بھلا جو خود مانگنے والا ہو وہ کسی کو کیا عطا کرے گا. اور پھر ایک ایک بات پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتے رہے اور بار بار مانگتے رہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی
اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا۔ دوسرا، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت مریم وہ جو اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، ان کے ہاں وہ جو بیٹا پیدا ہونا اور بغیر شادی کے پیدا ہونا یہ عادت کے خلاف ہے، تو سمجھ آئی کہ وہ اپنی طاقت سے ہی کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل بیان فرما دی کہ حضرت مریم صدیقہ کے واقعے کی کیا حقیقت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے پیارے محبوب مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں حضرت مریم کا واقعہ بھی ذکر کیجئے گا۔ اور واقعہ بھی کون سا؟ فرمایا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، حضرت مریم پہلی دفعہ وہ جو غسل کرنے کے لیے الگ ہوئی ہیں، یعنی پہلے معصوم بچی تھی اور پھر وہ جو بلوغت کے آثار نمودار ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے غسل کرنا تھا، تو اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی ہیں، شرقی مکان کی طرف، مشرق کی طرف الگ ہو گئی۔ اسی لیے عیسائی لوگ جو ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مریم صدیقہ جو تھی وہ مشرق کی طرف مکان میں الگ ہوئی تھی، تو معلوم ہوا کہ مشرق کی طرف اصل میں پاکیزگی اور تقدس کی جگہ ہے، لہٰذا ہم اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا، اپنے گھر والوں سے اپنے آپ کو پردے میں کیا، اور غسل جنابت کا حیض کے بعد جو غسل ہوتا ہے سو وہ کر رہی ہیں۔ تو جیسے ہی الگ ہوئی ابھی غسل کی تیاری شروع کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا روح یعنی حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ یہ جو فرمایا الیہا روحنا، اپنے روح کو، یہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک لقب ہے روح الامین، تو اس نسبت سے فرمایا روحنا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج دیا، اور بھیجا بھی کیسے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو دیکھنے کے اندر ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں آیا، بالکل ایسے خوبصورت نوجوان اور صحیح انسان بن کے آیا، سویّا، بالکل صحیح سلامت۔ حضرت مریم صدیقہ نے جیسے ہی تنہائی میں ایک نوجوان کو اپنے سامنے دیکھا تو بجائے محظوظ ہونے کے فوراً سے پریشان ہو گئی اور ڈر گئی، اور زبان پہ جو الفاظ آئے کیا فرمایا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہتے کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں آپ کے شر سے، اور اگر تیرے اندر اللہ کا ذرا برابر بھی ڈر ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں ایسی خاتون نہیں ہوں، لہٰذا مجھ سے دور ہو جا۔ عصر حاضر کی بگڑی ہوئی خواتین تو نہیں تھی نا کہ عصر حاضر کی کسی غیر محرم کو تنہائی میں دیکھا تو پھر بجائے پریشان ہونے کے محظوظ ہو گئی کہ ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں کہ ان کی پاک دامنی اس اعلیٰ درجے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کو قرآن بنا کے اپنے محبوب پہ نازل فرما دیا، اور اپنے پیارے پیغمبر کی امت کی عورتوں کو یہ واقعہ سنوا کے ان کو یہ سبق دیا کہ جو عورتیں پاک دامن ہو کے وقت گزارتی ہیں سو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے مقام اور مرتبہ حاصل کرتی ہیں جیسے حضرت مریم نے حاصل کیا۔ اور میں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ظاہری شکل میں آئے تھے انسان کی، حقیقت میں وہ انسان تھے نہیں، حقیقت کے اندر وہ فرشتے تھے۔
تو حضرت مریم صدیقہ اپنے سامنے کھڑے ہوا فرشتہ حقیقت میں، اس کی حقیقت فرشتہ ہے، وہ نور ہے، انسان نہیں ہے، لیکن ان کی اصلی حالت کو پہچان نہ سکی کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور نظر آنے میں کیا ہے۔ تو حضرت مریم صدیقہ جو اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، سو انہیں بھی اس فرشتے کو دیکھ کر پہچان نہ ہوئی کہ حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کی بات کو نہ جان سکی۔ جب وہ اتنی بڑی ولیہ نہ جان سکی تو بھلا اور کون ہے جناب جو کسی کے دل کی حالت کو جان لے؟ وہ جو حقیقت اندر دل میں چل رہی ہے سو اس کو جاننے والی ذات صرف میرے رب کی ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ جو دلوں کے حالات کو جاننے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اگر تو متقی ہے، تقوی ہے تیرے اندر، تو سو تو مجھ سے دور ہو جا، میں ایسی خاتون نہیں ہوں۔ اس لیے کہ تقوی جو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا ہے، یہی اصل چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچنا اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا۔ اسی صورت میں ہی بچائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ جیسے فرمایا نا وہ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اہل ایمان چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک انسان پہلی بات اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، دل میں اللہ کا خوف ہو۔ دوسری بات، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے اس نے کون سے اعمال اپنے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ پھر بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی تیاری بھی تب ہوگی آسان کہ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس بات کا خوف ہوگا کہ بھئی ایک دن آنا ہے، میں نے اس دن میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس رب کے سامنے میں نے زندگی ساری کا حساب دینا ہے، کیا کیا کرتا رہا، کیوں کرتا رہا، کس طرح اعمال کر کے آیا، فرمایا دینا ہے، ایک سانس کا حساب ہوگا۔ تو تب انسان جا کے جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کی کبریائی نہیں ہے، اس کا بڑا پن جو ہے جسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو سو اگر وہ کبریائی نہیں تو پھر انسان گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا مناسب ہی نہیں سمجھتا، پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، او کما قال، میری ساری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلے عام گناہ کرنے والوں کے، الا المجاہرین، سوائے بغاوت کرنے والوں کے۔ اور میں جو باغی ہے نا، کوئی بھی ملک ہے، اس کے قانون کے باغی کی سزا قتل ہوتی ہے، تو وہ معافی نہیں ملتی۔ مجرم کو معافی مل جاتی ہے، باغی کو معافی نہیں ملتی، بغاوت کرنے والے کو۔ فرمایا الا المجاہرین، جو سرعام گناہ کرنے والے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ تو سو جو بغاوت کرنے والے ہیں انہیں کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ کل رات تھی کہ پچھلی رات تھی، یہاں ایک یہ جو ادھر شادی حال بنا ہے تو وہاں مہندی کا فنکشن تھا، اور اس میں میں کہتا ہوں یورپ تو بہت پیچھے رہ گیا ہوگا۔ کوئی وہ جو آئے ہوئے تھے یہ گانا گانے والے، اور ڈانسر بھی تھے اور گانا گانے والے بھی تھے، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط تھا، کوئی الگ سسٹم نہیں، کچھ نہیں، سب اکٹھے تھے، اور پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کیا سے کیا ہوتا رہا ہے۔ جی ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو فرمایا ان کنت تقیا، اگر تم کیا ہو، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ مریم صدیقہ تو خوف کھا گئی ہے۔ فرمایا انما انا رسول ربی کا، فرمایا میں تو رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ سے پریشان نہ ہو۔ اور میں آیا کیوں؟ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
رب کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ رب تجھے بیٹا دینے والا ہے، اور بیٹا عام نہیں ہوگا، زکیہ پاکیزہ بیٹا ہوگا، بہت پاکیزہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ، وہ جو پہلا خوف تھا نا کہ یہ نوجوان میرے سامنے آیا، وہ خوف تو چلا گیا، وہ خوف ختم۔ اب اگلی پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کیا ہے جی، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ جی بیٹے کی پیدائش کی یا اولاد کی پیدائش کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کا نکاح اور نکاح کے بعد ان کا ملن ہو، ایک، یا دوسرا پھر یہ ہے کہ کوئی عورت یا مرد بغاوت کر جائے، زنا بدکاری ہو جائے تو پھر اولاد ہو جائے۔ تو حضرت مریم فرماتی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور میں کسی انسان نے نکاح کے ساتھ مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں نے زنا بھی نہیں کیا، میں بغاوت کرنے والی بھی نہیں ہوں، اور میں دونوں صورتیں میرے اندر نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا قَالَ كَذَلِكِ، جی جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا اسی طرح ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور میں تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے۔ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے نا، آگے آ بھی رہا ہے قدرت کی۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے۔ حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ فرمایا میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، جی اسباب وہ سارے تمہارے لیے ہیں، میں جب اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے پھروں تو اسباب سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور میں ہوا علیہ ہین، یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، اور کیوں پیدا کر رہا ہوں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ میری طرف سے رحمت ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے نا سو یہ ہو کے رہے گا، جو اس نے کیا ہے حکم تو سو اس نے ہو کر رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔